شیطان نے جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور سوچا قیامت تک یہ منظر دنیا دیکھے گی۔ خدا کی رضا کے لیے کوئی یوں بھی اظہار کرتا ہے، یہ نقشہ دنیا دیکھے گی قیامت تک۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، ابراہیم، ایک خواب کے سہارے بیٹے کو یوں ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھا کر مارا اور کہا، ہٹ جا میرے پاس سے، ایک اسماعیل تو کیا 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو قربان کر دیتا۔ تو یہ وہ ساری جگہیں ہیں حج کے لیے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا اور کہا، شہزادہ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہیں ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں ابراہیم۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، ظالم کیا بات کر رہا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کوئی اس طرح بھی کرتا ہے؟ یہ تو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے۔ لوگ تو اپنے نافرمان بیٹے کو ذبح نہیں کرتے، وہ تو اس کی تو پیشانی میں اجالے ہیں، اجالے رکھے ہوئے ہیں اس کی پیشانی میں، وہ تو وہ بیٹا ہے اور وہ اتنا نرم دل باپ ہے، وہ کیسے قربان کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا، ظالم بھاگ جا یہاں سے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، میری گود میں 1000 بھی اسماعیل ہوتے تو قربان کر دیتی۔ تو یہ انوکھی داستان ہے جو کائنات میں رقم ہونے جا رہی تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ عملی واقعہ ہے۔ یہ وہ داستان ہے جس کی یادیں پورے عالم میں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ یادیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ وہاں پر جو حاجی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فون کر کے بتا دو ہمارا جانور ذبح ہو گیا ہے۔ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کر جائیں، لیکن یہ رسم رکھی ہوتی کہ بیٹا ساتھ لے جاؤ اور رسماً اس کے گلے پہ چھری پھیر دو، تو تب بھی کلیجہ کانپ جاتا۔ لیکن یہاں تو ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے، ایک انوکھا واقعہ عمل پذیر ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے لے جا رہے ہیں، اس بیٹے کو جو بہت دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہ تو وہ عملی واقعہ ہے جو عمل پذیر ہوا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں چھری چلتے ہی ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کی قربانی کی۔ تو اس قربانی کی یاد میں سنت ابراہیمی ہم مناتے ہیں اور ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے حرام جذبات پر چھری چلا دینا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے ان جذبات پر چھری چلا دینا جو حرام ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہی اصل قربانی ہے۔